میں تمہارے چہرے سے نقاب نوچوں گا اور تم جو صحافیوں کے اوپر حملے کروا رہے ہو یہ تم جنرل رانی کے کہنے پر کروا رہے ہو. میری نوکری میرے پاؤں کی زنجیر ہے, جس دن یہ زنجیر ٹوٹی میں تم لوگوں کی باتیں گھر کے باہر بتاؤں گا. یہ سارے الفاظ تھے پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ حامد میر صاحب کے, جو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے دوران کہے, اور اس کے بعد ایک جرنلسٹک ایک انارکی پاکستان میں پھیلی. حامد میر صاحب کو جیو نیوز سے فارغ کر دیا گیا, جرنلسٹ کے صحافیوں کے پروٹیسٹ شروع ہوئے پورے پاکستان میں. لیکن ایک جو الگ ویو نظر آیا وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز کی طرف سے, ان کے جو سیکریٹری ہیں جناب تنزیل الرحمان صاحب, تنزیل بٹ صاحب, ان کا ایک ویو سامنے آیا اور انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا حامد میر کی ان سٹیٹمنٹس کو, اور انہوں نے کہا کہ اس ریاست کے اوپر ایک اٹیک ہے. ہم تنزیل صاحب کے اوپر بڑا ایک کرٹیسزم اس لیے آیا کیونکہ شاید یہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن دلچسپ صورتحال تب بنی جب حامد میر صاحب نے کل باقاعدہ معافی مانگی اور کہا جی کہ میرا مقصد اداروں کی حتک عزت نہیں تھا, انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا, یہ بس عجیب سے ایک سسٹم میں ہو گیا. تنزیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم تنزیل الرحمان صاحب. وعلیکم السلام سر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا کرم. تنزیل صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حامد میر صاحب کی ساری سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا سوراب, اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں. پی ایف یو جے پروفیشنل کا جو پروٹیسٹ ہے وہ کسی ادارے کے لیے نہیں تھا, نہ ہی ہم کوئی اسٹیٹ کے لیے باہر نکلے تھے. ہمارا جو اسٹانس تھا, اور میرے خیال میں وہ آگے چل کے درست بھی ثابت ہوا, کہ وداؤٹ ایویڈنس جرنلسٹ کی یہ تو پرائورٹی ہے, اور اس کی پرائورٹی رسپانسبلٹی میں آتی ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس آپ کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتے. آپ کے پاس جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ جب بات کریں تو ود ایویڈنس کریں. تو حامد میر صاحب نے بغیر ایویڈنس کے بات کی تھی. بالکل ایسا ہی ہوا تھا, اور یہ آپ کے سامنے چیز میرے خیال میں ثابت بھی ہو گئی. مجھے ایک چیز بتائیں تنزیل صاحب, حامد میر صاحب نے جو ساری سٹیٹمنٹس دی ہیں ان میں سے کون سی ایسی چیز تھی, کیا جو اسطور کے اوپر اٹیک ہوا اس میں وہ لوگ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آیا سے ہیں؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے تحقیقات کرنے کی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل رانی کا جو ایک قصہ ہے وہ ہمارا ماضی کا ایک بڑا کالا باب ہے؟ دیکھیں, ایسے جو انڈیویجول قصے آتے رہتے ہیں, وہ ایک جنرل یحییٰ سے منسوب تھا, ٹھیک ہے, اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ریئلٹی نہیں تھی تو غلط ہوگا, لیکن یہ ایک انڈیویجول معاملات ہے. ایک کسی ادارے کو اس کی وجہ سے آپ ملائن نہیں کر سکتے. اچھا, میں آپ کو اس میں ایک جو اسطور والے واقعے پہ آپ کو کر دوں. آپ انڈیویجولی طور پہ دیکھیں, اگر آپ نے کسی انسان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کبھی آپ جا کے اس کو, اگر آپ نے بندے بھجوائے ہیں تو کبھی جا کے کہیں گے ہمیں سوراب نے بھیجا ہے, ہم سوراب کے بندے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آئی ایس آئی کو آپ اتنا وہ لائٹ بھی نہ لیں. آپ کی جو باہر کی ایجنسی ہیں وہ آئی ایس آئی اگر ان سے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اگر ادھر آ کے اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے تو یہ کوئی تھوڑی سی مذاق کا خیز چیز نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے جو بندے ہیں وہ کیمرے میں بھی آ رہے ہیں. وہ چاہے متی اللہ جان کا واقعہ ہو وہ کیمرے میں آ رہے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہے ہیں. وہ اسطور کا واقعہ ہے وہ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں. 2014 میں, بیک ان 2014 کی بات کرتا ہوں, حامد میر صاحب کو سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو گولیاں لگیں, اور وہ کس نے 10 گھنٹے تک جو ایک چینل ہے آپ کا جیو, 10 گھنٹے تک جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر یہ بات چلتی رہی. نام چلتی رہی, لیکن آپ ظاہر ہے خود آن فیلڈ تھے اس وقت, سمجھتے تھے سارے معاملات کو. وہ گولیاں کس نے چلائی تھی؟ آج آپ اسی چیز کے بارے میں دوبارہ حامد میر صاحب سے پوچھ لیں, میرے منہ سے نہ نکالیں, حامد میر صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ وہ گولیاں کس نے. وہ ظہیر الاسلام کا نام نہیں لیں گے. اور ان کو, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انوالو بھی نہیں تھے. آف دا ریکارڈ آپ مجھے شاید یہ بتا رہے تھے کہ حامد میر کے خلاف جیو ٹیلی ویژن کوئی ایکشن لینے والا تھا, اور اس چیز کو ایز اے ٹول حامد میر صاحب نے استعمال کیا, اور الزام اور جو سارا ان کا تھا وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیا انہوں نے. دیکھیں, جب ایسے واقعات ہو جائیں نا تو بہت سی سازشی جو تھیوریاں ہیں نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک تھیوری یہ بھی جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ میر شکیل الرحمان کو اسی شرط پر باہر نکالا گیا تھا کہ آئندہ سے کوئی اینٹی اسٹیٹ پالیسی جنگ اور جیو گروپ نہیں کرے گا. اور میر ابراہیم نے اس پر کئی بار حامد میر صاحب کو کہا بھی تھا کہ آپ اپنے جو پروگرام ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو اینٹی اسٹیٹ گنی جائے, لیکن وہ شاید باز نہیں آئے تو ان کو نوٹس جاری کیا گیا. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ میں کوئی اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں, لیکن یہ تھیوری گردش کر رہی ہے.
اور میر ابراہیم نے ان کو فرام 1 جون کے حوالے سے نوٹس دے دیا ہوا تھا پروگرام کی بندش کے حوالے سے. اور پھر ایک دم یک دم اسد طور کا واقعہ ہو جاتا ہے. اسد طور کے واقعے پہ اسد طور بالکل ایک جرنلسٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اسد طور وہی جرنلسٹ ہے جس کو ہم بھی جانتے ہوں. حامد میر کی تو سمجھ آتی ہے, کاشف عباسی کی سمجھ آتی ہے, ارشد شریف کی سمجھ آتی ہے. میں نے ہم جب اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے ادھر پروٹیسٹ میں جرنلسٹ موجود تھے, پھر میں نے فون پر بہت سے لوگوں سے رائے لی اور ان سے پوچھا, میں نے کہا اسد طور کو آپ اس واقعے سے پہلے جانتے تھے؟ 95% لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ اسد طور کو نہیں جانتے تھے. میں نے کہا کہ کبھی ان کا وی لاگ سنا؟ جو 5% جانتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے جو جانتے تھے لیکن اس کا وی لاگ نہیں سنا ہوتا. آپ مجھے اب آپ دیکھیں کہ کچھ جرنلسٹ اس کا وی لاگ نہیں سن رہے تو پھر اس کے اوپر ایک ادارہ کیسے ایکشن کرتا ہے. تنزیل صاحب آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ کیا اسد طور ایک ویلاگر کے اوپر اٹیک جسٹیفائڈ ہے؟ پھر وہی بات آ جائے کہ پرسنل کسی کی کوئی گرجز کسی کے ہوں, اس کے اوپر آپ اسٹیٹ کو کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں. میں نے اپنی ایک جو ادھر پارلیمنٹ کے باہر اپنی جو اسپیچ کی تھی اس میں نے کوٹ کر کے نام لیا تھا اپنا فیصل ساہی صاحب. اچھا, فیصل ساہی ایک اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں اور وہ ایک نیوز چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ آن فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ جو تنزیل صاحب بات بتا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی کنسرن طلب ہے. بالکل, انہوں نے مجھے کہا تھا, میں نے بلکہ ان سے پوچھا, میں نے کہا میں آپ کا نام لوں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں, کیونکہ میں آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں, اب بالکل میرا نام لیں. اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ سائنو ویک کی ویکسین نیشنل پریس کلب میں لگائی جا رہی تھی اور اسد طور صاحب نے وہ نہیں لگوائی. اس وجہ سے نہیں لگائی کیونکہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا, باہر کا کہاں کا کیا ہوا تھا یہ نہیں مجھے پتا, لیکن ویزا اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے سائنو ویک نہیں لگائی کیونکہ اس کو ریکوگنائز نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا تنزیل صاحب اس بات سے یا فیصل ساہی صاحب یہ اندیہ دے رہے ہیں کہ شاید اس طرح کے واقعات سے جو جرنلسٹ اسائلم اپلائی کرتے ہیں دنیا میں یا یورپین ممالک میں تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور فواد چودھری صاحب نے جو BBC کو انٹرویو دیا انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا. تنزیل صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایک جرنلسٹک فورم ہے یا حامد میر صاحب کو بہت ساری جرنلسٹک یونینز ہیں یا جو کاؤنسلز ہیں جو گروپس ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ لوگوں کو کیا چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان سے؟ اچھا نہیں, پہلے تو مجھے بتائیں کہ کون سا گروپ فالو کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے. پاکستان فیڈرل آف یونین آف جرنلسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان فیڈرل آف یونین جرنلسٹ ہمارے جو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم بھی اس کے پلیٹ فارم سے کر رہے تھے, اور جو ان سی PFUJ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے. یہ کویسچن ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک نظریاتی معاملہ تھا, انہوں نے سمجھا, ہم بھی کہ دیکھیں حامد میر صاحب اگر ایویڈنس کے ساتھ ثابت کرتے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. حامد میر اور یہ صاحب بات پھر حامد میر صاحب کی نہیں تھی, انہوں نے میرے خیال میں بندہ غلط چن لیا اسد طور. اچھا وہ پلیٹ فارم حامد میر صاحب کے شاید اس کا بندہ غلط چن گئے ہیں وہ اس معاملے میں میں غلطی. اچھا فائنلی واٹس یور ٹیک آن حامد میر صاحب کے معافی نامے پر جو انہوں نے معافی مانگی ہے ادارہ؟ اچھا اس میں جو میں اپنی PFUJ کی طرف سے نہیں کر رہا, میں ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے غلطی کو اپنی تسلیم کی ہے, غلطی کو اگر تسلیم کی ہے تو ان کے لیے دروازہ کھل جانا چاہیے اور بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اگر آپ یہ بھی سننا چاہیں کہ دیکھیں PFUJ نے, بلکہ میں ایک گروپ ہی کہہ دیتا ہوں, نیشنل پریس کلب کے باہر جب احتجاج ہوا جہاں پہ حامد میر صاحب نے تقریر کی, پھر ایک ہم نے احتجاج دیکھا وہ ہوا جیو کے دفتر کے باہر. جی ٹھیک ہے, اسی رات کو ہوا, اور اس اگلے دن جو کال جو دی گئی تھی وہ میر شکیل الرحمان کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی. اچھا اس میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف جو احتجاج تھا اس میں ایک نعرہ بھی میر شکیل کے خلاف نہیں لگا. اس میں جیو جنگ گروپ کے ملازمین کھڑے ہوئے تھے اس مظاہرے میں. جیو نے اس مظاہرے کی باقاعدہ کوریج کی اپنا مائک بھجوا کر, اور یہ یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے. مثلا ہم نے بھی تو مظاہرہ کیا ہے, یا اس سے پہلے PFUJ ورکرز کی جانب سے جو پرویز شوکت صاحب کا گروپ ہے ان کی جانب سے بھی مظاہرہ ہوا, تو ایسا تو کوئی چینل کوریج اس کی کرنے نہیں آیا تھا. تو حامد میر صاحب کا جہاں پہ میرے خیال میں کویسچن ہے کہ جیو گروپ کو تو شاید اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو, ان کے لیے دروازے کھل جائیں, میر شکیل صاحب انٹروین کریں میر ابراہیم صاحب سے. اگر وہ جو سازشی تھیوری کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ سچی ہے صحیح ہے تو شاید انہوں نے انٹروین کیا ہو تو حامد میر صاحب کے لیے دروازے کھل جائیں. نو ڈاؤٹ ہی از اے پرومیننٹ جرنلسٹ, ان کی
ہے انہوں نے اپنی صحافت کو ٹائم دیا ہے، اور ایک میں ادھر بیٹھ کے اگر یہ کہوں کہ جی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ میری طرف سے تنزیل الرحمان صاحب آپ کا بے حد شکریہ. تنزیل صاحب نے ایک نہیں تھینک یو. تنزیل صاحب نے ایک جس بات پر زور دیا اور بڑی پرٹیننٹ ہے کہ اگر حامد میر صاحب کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ اسطور کے اوپر اٹیک اسٹیبلشمنٹ یا اداروں نے، حساس اداروں نے کروایا ہے، تو ہم حامد میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ثبوت نہیں ہیں تو آپ ریاستی اداروں کو اس طرح سے مالائن نہیں کر سکتے، آپ انڈیویجول کو بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی انسان، عام بندے شہری کے خلاف بات کریں، وہ پتھر لے کر آپ کے پیچھے دوڑے گا، وہ ریئیکٹ کرے گا، اس کے اوپر ریئیکشنز آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک اور ریاستیں تبھی آگے بڑھتی ہیں جب وہ ڈسکشنز کرتی ہیں، جب وہ پروٹیسٹ کے ایک دوسرے کی بات کو مانتی ہیں، جب وہ پروٹیسٹ میں کیے گئے الفاظ کو سنتی ہیں اور ایک پیج پر آ کر ڈسکشنز کرتی ہیں. حامد میر صاحب نے ایک ڈیبیٹ ضرور شروع کی، ایک نیشنل ریکونسیلیشن ہونی چاہیے، صحافیوں کو بیٹھنا چاہیے، ملکی اداروں کو بیٹھنا چاہیے. دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ، دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دیئر ڈرائنگ بورڈ اور دوبارہ سے ایک نئے آغاز کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. آپ نے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.